السلام علیکم، ویلکم ٹو لرننگ بز۔ آج ہم کانسٹیٹیوشنل ہسٹری پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ذرا تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 17-18 سینچری تک برصغیر میں بادشاہت تھی۔ اورنگزیب کے ٹائم پر مغلوں کی حکومت بالکل پیک پر تھی، لیکن اورنگزیب نے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کی جنگی تربیت نہیں کی تھی اور نہ ہی ان کو سلطنت کے امور کے بارے میں سکھایا تھا۔ چنانچہ حکومت کمزور سے کمزور تر ہو گئی اور وہ حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ آخر کار ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی پالیسیاں انڈین مخالف تھیں۔ وہ مسلمانوں کے لیے بھی قابل قبول نہ تھی اور ہندوؤں کے لیے بھی۔ تو نتیجے کے طور پر انڈینز نے بغاوت کر دی، جسے 1857 کی جنگ آزادی بھی کہا جاتا ہے۔ اب برصغیر کے لوگ تو جنگ ہار گئے، لیکن نتیجے کے طور پر ایک بڑی تبدیلی آئی، اور وہ یہ کہ حکومت برطانیہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت اپنی گرفت میں کر لی۔ اس سے پہلے جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہی ساری پالیسیاں بناتی تھی، لیکن اب سب کچھ ڈائریکٹلی برطانیہ کی حکومت کے ہاتھ میں آ گیا۔ برطانیہ کی حکومت نے ہندوستان میں کچھ تبدیلیاں لانا شروع کر دی اور ہندوستان کے لوگوں کو قانون سازی کے عمل میں شامل کرنا شروع کیا۔ اس حوالے سے انہوں نے انڈین کونسل ایکٹ 1861 کو انٹروڈیوس کیا۔ یہ کیوں کیا؟ اس لیے کیونکہ سر سید نے اپنی مشہور کتاب اسباب بغاوت ہند میں یہ لکھا تھا کہ برطانیہ ہندوستان کے عوام کو یکسر نظر انداز کر کے ان کے خلاف قوانین بنا رہے تھے، جو کہ جنگ آزادی کی ایک بڑی وجہ بنی۔ اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات ذکر کی گئی تھی اس کتاب میں۔ ان ساری وجوہات کو برطانوی حکومت میں کافی پذیرائی ملی اور اس پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے ہندوستان میں کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کا آغاز کیا۔ لہٰذا ہندوستان میں کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کا آغاز اصل میں انڈین کونسل ایکٹ 1861 سے ہوا ہے۔ اب اس 1861 ایکٹ کے فیچرز کیا تھے؟ تو سب سے بڑی بات اس کی یہ تھی کہ یہ برصغیر میں ہندوستان کے لوگوں کو قانون سازی میں شامل کرنے کا آغاز تھا۔ یہ بہت ہی ناکافی تھا، لیکن پھر بھی بارش کی پہلی ہی بوند تھی۔ اس ایکٹ کے تحت سارے اختیارات گورنر جنرل کے پاس ہی تھے۔ ہندوستان کے لوگ جو اس کونسل میں شامل تھے وہ نہ تو سوال کر سکتے تھے اور نہ کوئی قرارداد پیش کر سکتے تھے، وہ صرف مشورہ دے سکتے تھے، اور جو لوگ اس میں شامل تھے وہ بڑے بڑے جاگیردار تھے۔ یہ ایکٹ یعنی کہ انڈین کونسل ایکٹ 1861 1892 تک عمل میں رہی، جس کو انڈین کونسل ایکٹ 1892 نے ختم کیا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو 1860 سے لے کر 1890 تک کچھ اہم ڈیولپمنٹس بھی ہوئی۔ 1885 میں کانگریس بنی، اس کے ذریعے عوام میں سیاسی بیداری وقوع پذیر ہونا شروع ہوئی اور وہ زیادہ سے زیادہ حقوق مانگنے لگے۔ نتیجے کے طور پر برطانوی حکومت نے 1861 کے ایکٹ کو ختم کیا اور نیا قانون لے آئی، جسے انڈین کونسل ایکٹ 1892 کہا جاتا ہے۔ اب اس 1892 ایکٹ کی کیا خصوصیات تھی؟ تو اس کے ذریعے ہندوستان میں لوگوں کی نمائندگی کو تھوڑا زیادہ کر دیا گیا۔ ان کو سوال کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن وہ بھی صرف ان معاملات پر جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے۔ اس کے علاوہ کچھ حد تک ٹیکس لگانے کے حوالے سے بات کرنے کی اجازت بھی دی گئی۔ جو بنگال تقسیم ہوا تھا 1905 میں، وہ اسی کونسل کے دور میں ہوئی۔ اب جس طرح وقت گزرتا چلا گیا، عوام میں سیاسی بیداری پیدا ہوتی چلی گئی اور آخر کار 1909 میں انڈین کونسل ایکٹ 1892 کو ختم کر کے انڈین کونسل ایکٹ 1909 لایا گیا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی ڈسکشن انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کریں گے۔ شکریہ۔